अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिक एजाज खोकर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो ख़बर और न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये इस टाइम बड़ा हॉट इशू बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना सिर्फ यहाँ डिस्कस हो रहा है बल्कि कई मुल्कों, दूसरे मुल्कों के अंदर भी ये बात डिस्कस हो रही है। जी नाज़रीन, ये है 2022 की ट्रांसजेंडर एक्ट की अमेंडमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है डिबेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, मैं थोड़ा इससे पहले जब ये एक्ट पास हुआ था, मैं उसकी डिटेल्स आपके सामने जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। ये प्राइवेट जो है पर्सन्स की तरफ से जो है ये ट्रांसजेंडर एक्ट का जो है ये एक पार्लियामेंट में एक मामला आया। ये प्राइवेट पार्टीज थे, ये दो जो है बिल्स उन्होंने पेश किए थे, इनको मर्ज कर दिया गया और उसके बाद पार्लियामेंट में इसको बहसों मुबासे होने के बाद पार्लियामेंट में इसको पास किया गया। फिर ये मामला स्टैंडिंग कमेटी के पास किया, वहाँ से होता हुआ ये मामला सेनेट के पास आया और फिर ये एक एक्ट की शक्ल में पास हो गया। जब इस पूरे मामले का बागौर जायज़ा लिया जाए, दस्तावेज़ात, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी हुई है सारा कुछ, तो इसके ऊपर चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती जो कौंसल हैं उनकी भी इस पे मंजूरी थी और उन्होंने बागौर जायज़ा करने के बाद इस एक्ट को जो है इसको ओके किया था उस टाइम। नाज़रीन, कोई भी कानून हो, कोई भी एक्ट हो, जब ये बनता है तो क्योंकि इंसानों ने इसको बनाना है और लोगों ने इसको डिबेट के अंदर करके बनाना होता है, तो इसके अंदर कोई न कोई सुकम या इसके अंदर कोई न कोई कानूनी मामला जो है वो बाज़ औक़ात कोई न कोई रह जाता है। ये भी इसी एक्ट के साथ भी यही हुआ, और क्योंकि इसके अंदर जो एक मुबहम एक डेफिनेशन है जो जनाब मैं आप नाज़रीन के सामने पेश करना चाह रहा हूँ, वो ये है, इसमें एक जो डेफिनेशन है इस ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एवरी पाकिस्तानी हुज एज इज मोर देन 18 years कैन चेंज हिज और हर जेंडर इन नेशनल ID कार्ड फ्रॉम द नादरा ऑफिस। अब नाज़रीन, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एवरी पाकिस्तानी है। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि कोई ट्रांसजेंडर के बारे में नहीं कहा गया या क्या, लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एवरी पाकिस्तानी है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये क्योंकि ट्रांसजेंडर एक्ट है, तो इसके बारे में अगर इसको वाइडर सेंस में देखा जाए तो ये लगता है कि ये जो है ये ट्रांसजेंडर के बारे में है, और वो 18 साल की उम्र में पहुंचने के बाद जो है वो नादरा के शनाख्ती कार्ड जो है वो बना सकते हैं और अपना जो सिन्फ है, और वो जो अपना सिन्फ है वो उसका जो है वो उसकी डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं और कह सकते हैं कि जी मैं इस तरह हूँ। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई। और नाज़रीन, अब अगर इस कानून और एक्ट का अगर देखा जाए तो इस में काफ़ी हद तक जो है वो जो हमारे पाकिस्तानी हैं उन्होंने इसका जो है गलत इस्तेमाल भी किया और इसको मिसयूज़ किया। अब उसकी मैं मिसाल आपसे को ये देना चाह रहा हूँ कि ये एक्ट 2018 के अंदर जो है वो पास हुआ था। 2 सालों के अंदर नादरा ऑफिस में तकरीबन 29,000 एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई थी अपने इस जेंडर को चेंज करने के लिए और सेक्स को चेंज करने के लिए। अब हैरानकुन जो बात है जो जनाब मैं नाज़रीन आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि 16,530 मर्दों ने ये दरख्वास्तें दी कि वो जो है वो औरत बनना चाह रहे हैं, और 15,134 औरतों ने ये दरख्वास्तें दी कि वो मर्द बनना चाह रहे हैं। और जिनके लिए ये एक्ट बना है, जेंडर जो ये एक्ट जो बना हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरप्राइजली मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि उनकी सिर्फ 30 एप्लीकेशनें जो हैं इन 2 सालों के अंदर जो है वो नादरा ऑफिस में जो है वो फाइल हुई हैं, जो कि अपना मर्द या औरत जो भी था वो बनना चाह रहे हैं।
تو ناظرین یہ جو کمپلیکیشنز آ رہی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ظاہری بات ہے آنا شروع ہوئے. تو پہلی دفعہ یہ چند مہینے پہلے جو سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں, انہوں نے جو ہے وہ اس کی امینڈمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک بل پارلیمنٹ میں لے کے آئے. پارلیمنٹ پہ اس پہ آرگومنٹس ہوتے رہے. انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات بتائی کہ ایون برطانیہ کے اندر جو ان کا ایکٹ ہے 2004 کا جنسی ایکٹ, اس کا بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی ایک بہت ہی پروسیجرل اس میں دیا گیا ہے معاملہ کہ کوئی بھی جینڈر چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن دے گا تو اس اپلیکیشن کے اوپر 2 سال انتظار کرنے کے بعد اس پہ وہ جو ہے وہ ڈیسیژن ہوتا ہے اور ایک پورے پروسیس کے بعد وہ گزر کے وہ معاملہ آتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ایسا کسی قسم کا جو معاملہ ہے وہ نہیں کیا گیا. اب اس میں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, اب یہاں جو یہ ایکٹ کہہ رہا ہے وہ ایوری پاکستانی کے بارے میں کہہ رہا ہے. وہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ اس جینڈر کے بارے میں کسی اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا. اب اس کے اوپر یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اوپر جب سینیٹر مشتاق صاحب نے دی تو اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی. سبسیکوینٹلی یہ معاملہ ہماری وفاقی شریعت کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیلنج ہو گیا. وہاں اپلیکیشنیں اور کیسز 2 جو کیسز ہیں وہ فائل ہو گئے. آنریبل شریعت کورٹ نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا اور ٹیک اپ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ جو مذہبی اور سماجی جو بھی تنظیمیں تھیں ان کی بھی اپلیکیشن کو کورٹ نے انٹرٹین کیا. گورنمنٹ کی طرف پہ بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ جواب داخل ہو چکا ہے. سماجی اور مذہبی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر اب ایک ڈیبیٹ کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ناظرین یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سینیٹر صاحب کا اس کے اندر یہ ہے, انہوں نے یہاں جو معاملہ ریز کیا ہے وہ یہ ریز کیا ہے کہ اس کو جو جینڈر کی تبدیلی ہے اس کو ایک جو ہے خاص پروسیجر کے تحت جو ہے وہ جو ہے آگے اڈاپٹ کرنا چاہیے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بیٹھے اور وہ جو جینڈر ہے اور وہ جو جینڈر کی تبدیلی ہے اس کے بارے میں وہ کوئی اپنا اوپینین دے, وہ اپنی کوئی رپورٹس دے اور اس کے بعد یہ جو ہے جینڈر تبدیل ہونے کا جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک لاجیکل سی بات ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جو اب میں نے آپ کو انفارمیشن شیئر کی ہے اس لا کو اور اس قانون کو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مس یوز جو ہے پاکستان کے اندر کیا جانے لگا ہے. اگر ناظرین اس ایکٹ کی بات کریں, یہ جو 2018 کا ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر جو پرسنز ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے ان کو سیکیور کیا گیا ہے. ان کے بارے میں جو ہے وہ قانون بنایا گیا ہے. اس قانون کے تحت جو ہے سیکسول ہراسمنٹ سے ان کو روکا گیا ہے. ان کو اس کے اندر جو ہے وہ وراثت کا جو ہے وہ حق دیا گیا ہے. ان کو رائٹ آف ایجوکیشن دیا گیا ہے, رائٹ آف امپلائمنٹ دیا گیا ہے, رائٹ آف ہیلتھ دیا گیا ہے. اور نہ صرف یہ قانون دیے گئے ہیں بلکہ ان کے لیے علیحدہ سے ہیلتھ کی فیسلٹیز دینے کے لیے ان کے لیے علیحدہ وارڈ ہے, ان کے لیے علیحدہ جیل کا سیل ہے. اور اب دیکھیں عام حالات میں یہ دیکھنے میں آیا جب سے یہ ایکٹ پاس ہوا ہے تو ٹرانسجینڈر جو پرسنز ہیں ان کا اب آپ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں, وہ انجینئرز بھی بن رہے ہیں, وہ لائرز بھی بن رہے ہیں, اور وہ کافی جو ہے وہ جو پرائیویٹ جو جابس ہیں اور گورنمنٹ کی جابس ہیں ان کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد. اور ناظرین اس کے اوپر اس ایکٹ کے اندر ان کو ہراسمنٹ کے اوپر بھی جو ہے قانون بنایا گیا ہے اور جرمانہ, اور اس کے علاوہ ان کو
پاکستان پینل کوڈ سے ہٹ کے جو ہے اس قانون نے جو ہے وہ بڑا پروٹیکٹ کیا ہے اور ان کے رائٹس کو جو ہے بڑے کافی حد تک سیکیور کیا ہے. ناظرین، اس کی لا کی جو کمپلیکیشنز ہیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنا جینڈر چینج کر لیتا ہے کوئی بھی آدمی، تو وہ عورتوں کی ملازمت جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ملازمت شروع کر دے گا. وہ ٹیچنگ ہے، وہی کوئی میڈیکل فیلڈ ہے وہاں، اور لیڈیز واش روم وہ جو ہے وہ عورت بن کے استعمال کرنا شروع کر دے گا. وہ خواتین کی مجالس میں جو ہے شرکت کرنی شروع کر دے گا. اور اس کے علاوہ ایک عورت مرد بن کر جسٹ ایک آئی ڈی کارڈ جو نادرا کا لے کر وہ اپنے بھائیوں کو وراثت کے حصے کے اندر بھی جو ہے وہ ڈپرائیو کر سکتی ہے. تو ناظرین، اب کیونکہ یہ میٹر وفاقی شریعت کوڈ آف پاکستان کے پاس جو ٹیک اپ ہو گیا ہے، وہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کیا کمنٹ کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر کیا اس کی قانون کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں. کیونکہ وفاقی شریعت کوڈ جو ہے وہ پاکستان کی، اس کو جو بھی قانون جو اسلام کے منافی ہوں، جو اسلام سے اسلام جو ہمارے اسلامی اصول ہیں ان سے تضاد کر رہا ہو، تو اس کی وضاحت اور جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہماری یہ وفاقی شریعت کوڈ ہی کرتی ہے. میٹر اب اس کے پاس ٹیک اپ ہو گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کیا آتا ہے. یہ ناظرین، یہ اس ایکٹ کی ڈیٹیلز تھیں جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کے آیا ہوں. امید ہے میری یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.